السلام علیکم، آپ دیکھیں انسائیڈ پاکستان، میں ہوں محمد ظفیر۔ کبھی وزیر بکتے ہیں، کبھی وفاداریاں، کب ختم ہوگا مفاد کا یہ بازار؟ کرسی کرسی کا ہے یہ کھیل، سبھی کچھ بکتا ہے، بقائے ملک نہیں۔ ایک جنگ ہے میدانوں میں، اور خاص طور پہ اس وقت اگر ہم بات کر رہے ہیں تو استعفوں کے حوالے سے سینٹ انتخابات کی گونج ہے۔ این آر او کون مانگ رہا ہے اور کون این آر او دے رہا ہے؟ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اس وقت کرونا کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ مسلسل پانچویں ماہ بھی سرپلس میں ہے۔ کیا یہ سرپلس میں جانے کے باوجود مہنگائی، غربت، بے روزگاری کو ختم کر سکے گا؟ دوسری طرف بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ مارچ کب ہوگا، یہ پی ڈی ایم کا ٹرمپ کارڈ ہے اور یہ ضرور کھیلیں گے، اور اس حکومت کو گھر جانا ہوگا، اور سینٹ انتخابات وقت سے پہلے نہیں ہوں گے۔ شو آف ہینڈز کا جو معاملہ ہے یہ آئینی ہے، جب تک آئینی ترمیم نہیں ہوگی شو آف ہینڈز کے ذریعے ووٹس نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری طرف اگر پی ڈی ایم تحریک کی بات کریں تو اس پہ تحفظات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو گروپ ہے وہ بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون پہلے ہی گروپنگ کا شکار ہے۔ اس وقت اہم کردار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ بیک ڈور پہ وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ 5 سال یہ حکومت پوری کرے۔ اور ایک طرف پی ڈی ایم اتحاد ہے اور دوسری طرف این آر او کی گونج ہے۔ این آر او کس سے اور کون مانگ رہا ہے؟ وزیر اعظم نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر نیب کے کیسز ختم کر دیے جائے، نیب کے ادارے کو ختم کر دیا جائے، تو اپوزیشن جو ہے، ان کا جو 11 جماعتی اتحاد ہے، یہ اتحاد بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے مجھ پہ پریشر ڈال رہے ہیں۔ استعفوں کا آپشن جو ہے وہ آخری آپشن ہوگا، ایسا کہنا ہے رانا ثناء اللہ کا۔ اور مسلم لیگ نون کو کی جو اعلیٰ لیڈرشپ ہے اس نے ہدایت کی ہے تمام اپنے ایم پی اے سینیٹرز کو کہ وہ استعفے جلد از جلد جمع کرائیں۔ دوسری طرف استعفے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی اعلیٰ قیادت کو جمع کرا دیے ہیں، اب قیادت یہ فیصلہ کرے گی کہ کب یہ استعفے دینے ہیں۔ ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاضی عدیل ایڈوکیٹ، آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سردار اسلم صاحب، آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، بہت شکریہ سردار صاحب آپ نے بھی پروگرام میں وقت دیا۔ قاضی عدیل صاحب کیا سمجھتے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں اس وقت استعفوں آپ کی، جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ ہم نے استعفے جو ہیں وہ اعلیٰ قیادت کو یعنی چیئرمین صاحب کو دے دیے ہیں، اب چیئرمین صاحب کی یہ صوابدید ہے کہ وہ استعفوں کا اعلان کب کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا ایک انٹرنل پارٹی کا معاملہ ہے، اور ظاہر ہے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس ملک کے اندر، جو بھی جب کوئی اس طرح کی تحریک ہوتی ہے اور اس میں کوئی بڑے جو فیصلے لینے پڑتے ہیں تو قیادت ہی فیصلہ کرتی ہے۔ تو اسی طرح نون لیگ کے لوگوں نے بھی اپنی قیادت کے پاس استعفے جمع کرائے ہیں، باقی جو لوگ بھی ہیں سیاسی پارٹیاں جو جتنی بھی اس وقت اے پی ڈی ایم میں شامل ہیں، جو پارلیمان کا حصہ ہیں، انہوں نے اپنے اپنے استعفے جمع کرائے ہیں۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی، جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں، بلکہ ہم نے تو لوگوں سے ضمنی الیکشن کے لیے اب تو درخواستیں بھی جو ہے لینا شروع کر دی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تمام آپشنز پر غور کر رہے ہیں، جو بھی پاسبلٹی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس دور کے اندر اب اس حالات میں بھی اگر اب نہیں نکلتے، اس ملک کی عوام کی بات نہیں کرتے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر کس طرح کے حالات ہیں، آپ جی ڈی پی دیکھ لیں۔ کہ آپ عوام کی بات کر رہے ہیں، عوام کی ترجیحات تو نہیں ہے، دیکھیں میں تو مہنگائی، غربت، بے روزگاری، عوامی ترجیحات نہ پی ڈی ایم والوں کے پاس ہم اسی لیے کر رہے ہیں اور نہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، دیکھیں حکومت کا جواب تو آپ کو حکومت والے دیں گے، بالکل دیں گے، مگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا، ایک آل پارٹی کانفرنس کی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے تمام جو سیاسی پولیٹیکل اکائیاں ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے اندر، ان کو اکٹھا کیا، یکجا کیا۔ ہمیں کوئی اس حکومت کو گرانے کا شوق نہیں ہے۔ وہ آصف علی زرداری صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے جب یہ حکومت آئی، حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان میں جو ہے یہ جو 2018 میں جس کو کووڈ 18 آپ کہتے ہیں، اس کے اندر نہیں، مطلب جو ابھی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے اپوزیشن کی طرف سے، میں آپ کا نہیں کہہ رہا، تو
یہ ایک سلیکٹڈ حکومت جو کووڈ آئی، 18 کیوں کہتے ہیں اس دیکھیں کو؟ دیکھیں تھوڑا نا، سا brief کر دیں کووڈ 18 ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کرونا وائرس سے زیادہ یہ خطرناک حکومت ہے، کیونکہ یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے۔ اچھا، اگر عوام کے ووٹ آپ سے، کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ 13 پہ بات کرتے ہیں تو پھر میں سارے الیکشن پہ بات کرنے کے تیار ہوں، مگر ہمارے پاس پھر اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت بھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اپوزیشن کو اکٹھا کیا۔ دیکھیں ہم اگر عوامی ایشوز کی بات نہ کریں تو آپ کہتے تھے فرینڈلی اپوزیشن ہے، پچھلے نواز شریف کے دور میں بھی آپ جو ہے وہ ہمارے اوپر الزامات لگاتے رہے۔ بات نہیں کر رہے، یہی مسئلہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو بیڈ گورننس ہے اس پہ بالکل بات ہو سکتی ہے، ان کی پالیسیوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی کارکردگی سوالیہ نشان ہے، تھی اور رہے گی۔ سردار اسلم صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ اپوزیشن جو ہے وہ دباؤ ڈال رہی ہے، وہ استعفوں کی طرف جا رہی ہے، سینٹ انتخابات کے حوالے سے پریشر ڈال رہی ہے، اس پورے معاملے میں وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ مسلسل 5 ماہ بھی سرپلس میں ہے، لیکن مہنگائی ختم نہیں ہو رہی، بے روزگاری ختم نہیں ہو رہی، یہ چیزیں ویسی کی ویسی ہیں، عام آدمی کی پہنچ سے چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ جناب، میں K21 کے تمام جتنی بھی ٹیم ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہم یہ تاکہ اپنی بات یہاں پہ رکھ سکیں۔ عدیل فاروقی صاحب ماشاءاللہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور بڑے جینون سیاسی ورکر ہیں، انہوں نے جو بات کی ان کی مجبوری ہے یہ بات کرنا بھی، لیکن ابھی میں تھوڑا سا اس پہ آپ کی بات پہ آتا ہوں، ذرا سا میں جو فاروقی صاحب نے بات کی ابھی، تو استعفوں کے حوالے سے ابھی بات ہوئی کہ وہ چیئرمین صاحب کے پاس جمع ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی استعفے نہیں ہے جو چیئرمین صاحب کے پاس جمع ہو گئے، یہ لالی پاپ ہے عوام کے لیے، چونکہ اگر استعفے یہ جمع کرتے تو پھر ان کو چاہیے کہ اسپیکر کو استعفے دیں، جو کہ وہ منظور کرے یا نہ منظور کرے اس کی سوابدید ہے۔ صحیح۔ تو اگر انہوں نے پارٹی ہیڈ کے پاس اپنے استعفے جمع کر دیے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے پاس رکھیں یا پارٹی ہیڈ کے پاس استعفے جمع کریں، تو یہ عوام کے لیے ویسے ہی ہے، ایک لالی پاپ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات جو میرے بھائی نے ابھی کی ہے وہ ہے ضمنی الیکشن۔ صحیح۔ اس سے ان کی سیریسنس سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ جو یہ ضمنی الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں تو استعفے دیے ہی نہیں اور ضمنی انتخابات کے لیے جانے کو تیار ہو گئے، الیکشن کے لیے جا رہے ہیں، استعفے نہیں دیے۔ میں آپ کرنا بالکل ابھی، لیکن یہ میری بات مکمل کر دیں کہ استعفے نہیں دیے اور ضمنی الیکشن کرنے کے لیے بھی یہ تیار ہیں اور سینٹ کے الیکشن میں جانے کے لیے بھی یہ تیار ہیں، تو پھر یہ کہاں سے سیریس ہے؟ یہ نہیں ہے، یہ صرف بس قوم کو جو ہے نا وہ بیوقوف بنانے کے لیے پاگل بنایا جا رہا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں، خاص طور پہ سیاسی امور پہ اور خاص طور پہ اس وقت جو سینٹ انتخابات ہیں اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، پی ڈی ایم تحریک کے حوالے سے بھی بڑے زبردست تجزیے رہے ہیں ان کے۔ خوش آمدید کہتے ہیں میجر صاحب آپ۔ تھینک یو ویری مچ۔ میجر صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ سینٹ انتخابات فروری میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے، گو کہ 10 فروری کے بعد ویسے ہی آئینی طور پہ آپ نے انتخابات کرانے ہی تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شو آف ہینڈز کا جو معاملہ سامنے آیا جس کو بنیاد بنا کے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی، لوگ بکتے تھے، کم از کم یہ وفاداریاں جو چینج ہوتی تھیں وہ سامنے آ جائیں گی، پتہ چل جائے گا سامنے، لیکن اس کے لیے جو مین شرط وہ یہ ہے کہ آئینی طور پہ آپ کو ترمیم چاہیے ہوگی۔ لگتا ہے آپ کو ٹائم پہ ہو جائیں گے الیکشن، سب اچھا ہو جائے گا، پی ڈی ایم والے ادھر ادھر ہو جائیں گے اور اچھا راستہ دیں گے؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ پی ڈی ایم والے ادھر ادھر ہو جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ 50% سے زیادہ نشستیں خالی ہو رہی، اور یہ شو آف ہینڈ کا بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرانسپیرنٹ میتھڈ آف الیکشن ہے، اور اس سے پہلے آپ سب کو پتہ ہے کہ سینٹ میں بہت زیادہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، ہوسو ایور از آئیڈیا از، لیکن یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے، اور اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور سپریم کورٹ جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جائیں گے اور ارلی اس کے لیے بھی جا سکتے ہیں کہ فروری کے اندر ہم الیکشن کرا دیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ ان کے جانے سے پہلے بندے الیکٹ ہو جائیں اور اچھے لوگ آ جائیں جو کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سے سامنے ہیں۔ باقی یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم اور اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور ظاہر ہے کہ سینٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈیویجول پارٹی کے الیکشنز ہوتے ہیں، ہر کسی کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہے اگر شو اچھا اقدام ہے، لیکن اس میں آئینی ترمیم بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف اگر ہم سندھ کی بات کریں، وزیر اعظم سندھ نے کہا کہ ہم نے تمام استعفے اعلیٰ قیادت کے پاس جمع کرا دیے ہیں، اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کو استعفے اسپیکر کو دینے ہوتے ہیں، نہ کہ اپنے چیئرمین کو۔ تو آپ کو لگتا ہے فاروقی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم تو ضمنی انتخابات کے لیے بھی اپلیکیشنز لے رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ کے ہر پروگرام میں یہ بات کی کہ پی ڈی ایم میں اگر کوئی سیریس ہے، سنجیدہ ہے، غصے میں ہے، تو وہ فضل الرحمان صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے،
ان کے ساتھ نواز لیگ ہے جو کسی ڈیل کے چکر میں ہے ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے شہباز شریف بھی باہر چلے جائیں, کلثوم نواز بھی باہر چلی جائیں, آپ کر لیں ٹرم پوری. جو پیپلز پارٹی مریم ہے نواز، وہ کلثوم تو اپرچونٹی ریزلٹ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ کبھی بھی استعفے جمع نہیں کرائیں گے, نہ ہی وہ پی ڈی ایم کو اس طرح سپورٹ دیں گے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ انڈر ہینڈ پیپلز پارٹی کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے گورنمنٹ کو ایک سپورٹ ہے, اور گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی اس کاسٹ کے اوپر کہ ابھی 2.25 سال باقی ہیں اور وہ سندھ کی گورنمنٹ کھو دیں, نیور. یہ وہ بات ہے مرزا صاحب اکثر ہمارے پروگرام میں کرتے ہیں, اور تمام ہی سیاسی پنڈت ہوں, تجزیہ کار ہوں, وہ یہ بات ماننے کو تیار ہیں, اور وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کو گرائے گی, بلکہ پورا روم دے گی ان کو کہ 5 سال پورے کریں. اور بظاہر لگ بھی یہی رہا ہے, اور جو انسائٹ سٹوریز ہیں وہ بھی یہی بتاتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کو کبھی نہیں کھوئے گی. ہاں, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جارحانہ بیان دینے کی حد تک یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن اگر انڈر دا ٹیبل دیکھا جائے, پس پردہ دیکھا جائے, تو پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے. اور یہ جو ڈھیل کا چکر ہے, اس سے تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. ناظرین, اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک.